استغفر آپ مغفرت مانگیں، استغفر آپ مغفرت مانگیں، لام زبر لام تعلیل، لام تعلیل کا کیا مطلب ہے؟ کے لیے، ہم ان کے، یہ ضمائر کے ساتھ جب مل کے آتا ہے لام تعلیل تو پھر زیر کے ساتھ نہیں آتا، زبر کے ساتھ آتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں گے کسی اسم کے ساتھ مل کے آئے گا تو زیر کے ساتھ آئے گا، للہ لرسولہ، لیکن جو ہی ضمائر کے ساتھ آئے گا جیسے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، کننا، تو لہو، لہما، لہم، تو یہ زبر کے ساتھ آ جاتا ہے۔ لام تعلیل استغفر لہم آپ مغفرت مانگیں، لہم ان کے لیے، او یا یہ بھی عطف ہے، ٹھیک ہے جی، یا لا تستغفر لہم، لا کا مطلب نہ، نہ جیسے اس کا اڑ گیا نا جی تو اس کا پتہ چلا، آخری حرکت اعراب اس کا اڑ گیا تو پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ در حقیقت فعل امر تھا، فعل امر ہے تو اس کے یہ دونوں اڑ گئے، اس کی علامت مضارع بھی چلی گئی اور آخری اعراب بھی چلا گیا۔ لیکن جب فعل یہ لا ہے تو یہ فعل کون سا ہے جی؟ کون سا فعل ہے؟ امر ہے، فعل نہیں ہے، نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ روکنا، نہیں کا مطلب روک دینا، ٹھیک ہے جی، نہا اس نے اس کو روکا، تو لا کا یہ فعل نہیں آگے، نہیں میں کیا ہوتا ہے کہ علامت مضارع نہیں جاتی، یستغفرو وہ مغفرت مانگتا ہے، تستغفرو تم مغفرت مانگتے ہو، اب کہا کہ تم مغفرت نہ مانگو، علامت مضارع اپنی جگہ پہ برقرار رہی، جبکہ اعراب چلا گیا، اس کا اعراب اڑا دیا تو کیا بچا اس کا پیچھے؟ لا تستغفر، پھر یہاں سے جو ہی پھر آیا آخری حرکت جو ہے اس پہ جزم آ گئی، پیش ختم ہو گئی، حرکت ختم ہو گئی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لا جو ہے یہ نہیں کا، یہ عام نفی کا نہیں ہے۔ نفی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مغفرت نہیں مانگتے ہیں، کسی چیز کی نفی کر دینا، اور ایک ہے کسی چیز سے روکنا، مغفرت نہ مانگو۔ اور اگر یا جمع ہوتا جیسے ہوتا تستغفرون تو یہاں پہ اعراب کیا ہے؟ نون اڑ جاتا، تو ہوتا لا تستغفرو، تو جب یہ شکل آتی ہے تو جو ہی لا کے آگے تو اس کا ترجمہ نہیں کے بجائے نہ میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لائے نہیں ہے۔ لا تستغفر لہم لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت مانگیں، آپ بخشش مانگیں، لہم ان منافقوں کے لیے، او لا تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے مغفرت نہ مانگیں، کیا ہوگا جی؟ ابھی اب آگے شرط، ان اگر، اب شرط کا بھی یہی اصول ہے کہ آخری حرکت کو ختم کر دو، ان آ گیا تو آخری جیسے استغفر پہ آخری حرکت ختم کر کے مجزوم کر دی، ان پہ بھی یہی معاملہ ہے، ان اگر تستغفر، تے علامت مضارع ہے، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تستغفر استغفار کریں، اگر آپ ان تستغفر اگر آپ استغفار کریں، لہم لام زبر تعلیل کے لیے، اور ہم ان کے لیے منافقوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ منافقوں کے لیے استغفار کریں کیجئے گا، اس بات میں یہ بڑی سخت ترین سمجھنے والی آیت ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ سفارش، شفاعت کا مطلب ہے سفارش،
کوئی بندہ ہماری سفارش کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کنسپٹ کو اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اس آیت کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیت آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں. شفاعت کا بھی پتہ چل جائے گا. ہم کہتے ہیں نا جی کافر ہیں، کالے ہیں، پیلے ہیں، نیلے ہیں، تیری امت سے گناہ گار ہیں یہ وہ، لیکن تیری شفاعت کے. تو شفاعت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ بیسیکلی اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے شفاعت کا؟ سفارش. سفارش. ٹھیک ہے جی، بڑی اچھا ترجمہ بتایا جی، سفارش. سورہ فجر کے اندر آ جائے، پڑھے ذرا سورہ فجر کسی کو آتی؟ والفجر ولیال عشر والشفع. شفع والوتر. وتر کس کو کہتے ہیں؟ نہ طاق. وتر کا مطلب کیا ہے؟ طاق. ایک نہیں، طاق. طاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس پہ 2 کا پہاڑا نہ جائے. 1 3 5 7 9 11 13. یہ جو عشاء کی نماز کے ساتھ ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بھی پڑھی ہے. یہ بیسیکلی وتر کی نماز شامل کر کے پوری نماز کو طاق کر دیتے. بیسیکلی کیا ہے؟ 1 منٹ کی. بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو وتر کی نماز ہے یہ تہجد کی نماز ہے. 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت نفل پڑھے جا رہے ہیں. اب آخر میں ان کے ساتھ ملایا نا طاق، تو پورے کے پورے نفل طاق کر دیے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں وتر. اور شف کس کو کہتے ہیں؟ جفت کو. جفت کا کیا مطلب ہے؟ 2 کر دینا. 1 کو 1 جمع 1 برابر ہے 2. ایک بندہ کہہ رہا ہے، ایک اکیلا آدمی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کتنے کہہ رہے ہیں؟ 1. اب ایک اور آ گیا، اس نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر دے. دوسرا شامل ہوا نا، دوسرا جفت ہو گیا نا. 1 جفت ہو گئے، 2 ہو گئے. یہ شفاعت ہے. یعنی ایک بندہ، ایک گناہگار بندہ اللہ سے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، اب اسے ایک اور بندہ مل گیا، 2 مل گئے تو شفاعت ہو گئی. 2 ہوتے گئے تو شفاعت ہوگی. اس نے کہا یا اللہ اس کو معاف کر. اس وقت ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بخشا جاؤں. کسی دوسرے کے لیے کسی نے کیا کہنا ہے؟ تیری سمجھا چھوڑے پہ شفاعت جس کی اللہ آکھنا وہی کرنا مت سنبھاوے نہیں صرف انہیں نبھاوے نہیں. اچھا وہ چلے، وہ بات کی بات ہے. میں ابھی جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اس آیت میں آ جائے گی. آپ کی بات باووں سے کام چڑھ گئے یہاں پہ. اچھا تو اس کو معاف کرو کہ مجھے معاف کر دیں. وہ کہہ رہا ہے اس کو معاف کر دے. کتنے ہو گئے جی؟ 2 ہو گئے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ شفاعت. اب ایک بندے کو کیا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے. سفارش ہوگی نا. 2 ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا دوسرے بندے نے کہا چلو معاف کرتے ہیں. تو اب اس کی کیفیت شفاعت سمجھ آ گئی جی کیا ہے. اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں. ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرہ. 70. سبا کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو. 7 عربی میں کمپلیٹ کو کہتے ہیں. کمپلیٹ. 7 کس کو کہتے ہیں جی؟ مکمل کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شکاری جانوروں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سورہ مائدہ تو پڑھی ہوگی نا جی. اس میں کیا کہا؟ ما اکل السب، جس کو کھا جائے درندہ، شکاری جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا. ان کو شکاری جانور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے 7 کے ہنسے سے صبح نکالا گیا ہے کہ وہ شکار کرنے کے لیے اپنے جسم کی 100% کمپلیٹ طاقت لگا کے تو اس کو مارتے ہیں. ایسے ہی مرتے، ساری طاقت استعمال کرتے ہیں. گائے، بھینس، بکری کہیں ایک سینگ مار جائے تو بڑی کمائی ہے. ویسے اس نے کیا کرنا؟ ویسے پاکستانی عوام سے گائے بکری بھی اچھی ہے، کبھی تو سینگ مار جاتی ہے نا. یہ اتنی بھی الحمدللہ ہماری عوام میں شعور نہیں ہے کہ وہ آگے سے بول ہی پڑیں کہ ظلم ہو رہا ہے. تو 70 سبا 7 اور 70 مرہ
تن، اس کو کہتے ہیں تمییز، کہ 70 کیا، 70 بار۔ اگر آپ 70 دفعہ دعا مانگے نا، 70 دفعہ، یہاں پہ اس سے علماء کرام جو ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 70 تعداد نہیں ہے، تعداد کو نہیں شو کر رہا بلکہ کثرت کو شو کر رہا ہے، یعنی جتنا مرضی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 بار استغفار کرنے سے یا 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہوتی تو میں ضرور دعا مانگتا، لیکن 70 کا مطلب ہے کہ جتنی مرضی ان کے لیے استغفار کی دعا کر لیں، ان کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں 70 مرہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لن ہرگز نہیں، یعنی کہ یہ نفی کی اسٹرانگیسٹ فارم ہے، اور اس نے اثر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے اس نے اثر؟ فعل مضارع کو منصوب نصب دے دینا ہے، فعل مضارع کو۔ آگے کیا آ گیا جی؟ یغفر، یغفر ہے کیا تھا جی؟ غفرا، یغفرو، یغفرو تھا، اور اس لن نے عمل کیا تو یہ کیا بن گیا؟ یغفرا۔ جیسے ان ہے، حتی ہے، لی ہے، تو یہ اپنے اثرات دکھاتے ہیں، تو ایسے ہی اس نے کیا۔ ہرگز نہیں، یغفرا بخشے گا، فَلَن یغفرا پس ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ علامت مضارع ہے، اور مطلب ہے وہ۔ اب اس کا اسم ظاہر یعنی کہ فاعل اسم ظاہر کے طور پہ آ رہا ہے، کون نہیں بخشے گا جی؟ اللہ۔ کیسے پتہ چلا؟ آخری حرف پہ پیش آ گئی حالت رفع میں، یعنی فاعل کام کرنے والا وہ نہیں بخشے گا، یعنی کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، بخشش نہیں کرے گا، لہم ان کی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 بار بھی اگر آپ ان لوگوں کے لیے، منافقوں کے لیے استغفار کریں، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ آپ بابے کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں جی بابا کے بابا کون ہے؟ بڑی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو گناہگار ہوں گے وہ سب سے پہلے معافی مانگنے کے لیے کس کے پاس پہنچیں گے؟ مغفرت کروانے کے لیے نہیں، پہلے تو جہنم میں جائیں گے نا، وہاں سے پھر آپس میں مشورہ کریں گے کہ آپ کہاں کدھر جائیں، کس سے کہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ آپس میں مشورہ کریں گے سیانے بندے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کو بنایا، انہیں جنت میں رکھا، تمام انسانوں کا باپ بنایا، سب سے پہلا نبی بنایا، بڑی شان بیان کر، چلو جی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے دور ہو جاؤ، کہیں تمہاری وجہ سے میں نہ پکڑا جاؤں، پیچھے۔ پھر کس کے پاس جائیں گے جی؟ وہ کہیں گے جی باقی تمام نسل انسان کی حضرت نوح سے چلی، اللہ نے کشتی میں بٹھایا، اپنا پہلا رسول بنایا، ان کے پاس۔ وہ بھی کہ جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، وہ بھی نہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، آخر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے شاید کہ وہ شفاعت ہوگی، اور یہ وہ کتنا لمبا دن ہوگا جی قیامت کا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو 10 دن بھی اگر جہنم کی آگ میں 10 دن، ایک لمحہ جہنم کی آگ میں گرنے کا تصور ذرا۔ آگ میں محمد علی ایک باکسر گزرا ہے، محمد علی کلے، تو اس نے کہا جب میں گناہ کرنے کا سوچتا ہوں تو پہلے ماچس کی تیلی جلا کے اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ اگر میں اس ماچس کی تیلی سے اپنے ہاتھ کو جلانا برداشت کر سکتا ہوں تو پھر گناہ بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ آگے تو آگ۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو سفارش پہ نہ دینا، ایمان پیدا کرنا اپنے اندر، ایمان ہوگا تو سفارش ہوگی،
منافقت کی کیا وجہ جی؟ منافق میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ ایمان نہیں ہوتا۔ کیا نشانی بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں کان لہو اصحاب کان لہو حواریین و اصحابا، ان کے لیے اصحاب تھے، دوست تھے اور حواری تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے یقتدون بامرہ، وہ اپنے نبیوں کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ناخلف لوگ آگے بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے نبی اپنے نبیوں کی بات ماننے سے انکار کر، مانتے ہی نہیں تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وہ کام کرتے تھے جن کا حکم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، تو جو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت سے جہاد کرے گا، جہاد مطلب کوشش کرے گا، یہ کن لوگوں کے لیے؟ حکمرانوں کے لیے، تو فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، تو جو علماء کے لیے، جو علماء اس چیز کو کریں گے تو وہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، عوام کے لیے کیا؟ جو نفرت رکھے گا ان کاموں سے اپنے دل سے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے نیچے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ برائی دیکھی چپ، برائی سے نفرت نہیں، برائی دیکھی تو برائی کو روکا نہیں، برائی کی مذمت نہیں کی، اس کا مطلب دل سے ایمان رخصت ہو گیا، چاہے نمازیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، جو مرضی کرتے رہو۔ تو ایمان اگر دل میں نہیں ہے منافق آدمی کے، تو اس کے لیے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ایمان کم از کم ہونا چاہیے اگر کسی کی سفارش قبول کرانی ہے۔ ذالک اس میں اشارہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے جی؟ قریب کی طرف، قریب کی طرف۔ ویسے ذالک کا اشارہ بعید ہے، آپ کاپی لے لیں زیادہ بہتر ہے۔ ذالک کا مطلب یہ کام، کیا کام؟ کہ جو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، یہ کس وجہ سے ہے؟ ذالک بازر بھی، یہ بات جو ہے یہ کیا ہے؟ سببیہ، ٹھیک ہے جی، یہ اس سبب سے ہے انا کہ بے شک، انا کیا ہے؟ حرف انا کیا ہے؟ انا حرف تاکید ہے، یاد رکھے کریں جی، یاد رکھیں، انا حرف تاکید ہے۔ بے انا ہم، وہ سب، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سب، ان سب نے کفارہ اور واولف، ہم اس میں ضمیر مستتر ہے، انہوں نے کفر کیا، منافقوں نے کس چیز کا کفر کیا جی؟ باللہ، کفر بھی، آمن بھی، اللہ کا، با حرف جر ہے، اس نے اللہ کو زیر دے دی، اللہ کا با، اور اب یہ با اس پر، با کیا یہاں پہ عطف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چلے گا آگے بھی، وا رسولی، اللہ کے نیچے زیر، رسول کے نیچے زیر، تو اس با کا اثر اس واو پہ آ رہا ہے، رسولی ہی۔ اب یہ اسم جمع ضمیر مرکب اضافی، اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کفر کیا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ بھی تھوڑی سی سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آئے کہ کوئی بندے نے پتہ نہیں اللہ رسول کو کفر کیا ہے کہ نہیں کیا، بڑے بڑے بندے تو ظاہر ہی نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے عقیدے، اور آج کل تو اتنے پکے لوگ ہیں، فیس بک نے ویسے لوگوں کے چادریں اتار دی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اندازہ لوگ اندر سے جب کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو اللہ رسول کے انکاری ہے۔ جیسے میرا جسم میری مرضی ٹائپ کے لوگ جو ہیں، یا جدید داڑھی ٹائپ جو لوگ ہیں، جو آج کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ واللہ
واو اور اللہ اللہ ہے، اللہ مبتدا، اب اس کی خبر کیا ہے جی؟ دیکھیں خبر پورا جملہ آ گیا، لا نہیں، اب یہ نفی کا لا ہے، ٹھیک ہے جی، لا نفی، لا یہدی، اور اگر یہ چھوٹی زیر چھوٹی یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا پھر یہ نہیں کا لا ہو جاتا، اس نے اڑا دیا نا آخری یہ کو، اگر اڑا دیتا تو جی وہ ہدایت نہ دے یہ مطلب ہو جاتا، تو لا یہدی یہ کا مطلب وہ علامت مضارع ہے، ہدا یہدی وہ ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی کس کو ہدایت نہیں دیتا جی؟ یا فاعل اللہ اور ہدایت دینا فعل، کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ القوم ما آ گیا نسب، تو یہ اس کا مفعول ہو گیا، کن کو ہدایت نہیں دیتا جی؟ القوم لوگوں کو، لوگوں کو، الفاسقین، اینا جمع کون سی جمع جی؟ جمع مفعولی، مفعولی، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا حالت جر نصب میں ہو سکتا ہے یا جر میں، جر کی دو ہی علامتیں، یا وہ مضاف الیہ ہو اور یا اس کے پیچھے حرف جر ہو، اس کے پیچھے حرف جر نہیں ہے، مضاف الیہ بھی یہ نہیں ہے، تو یہ جر نہیں ہے، یہ نصب ہے، نصب ہے تو یہ بھی مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نصب ہو گیا، یہ بھی نصب ہو گیا، تو القوم الفاسقین، قوم الفاسقین، یہ کون سا مرکب ہو گیا جی؟ توصیفی، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، کون سے لوگ؟ فاسق لوگ، فاسق کون ہوتے ہیں جی؟ جھوٹے جان بوجھ کے جان بوجھ کے گناہ، کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کے گناہ، تڑلے نال کیتا کوئی ڈر نہیں، گناہ کیے، یعنی ان کو فاسق کون ہے؟ نمبر 1 لا علمی میں نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھ کے گناہ ہے کہ نہیں یہ لا علمی میں ہو گیا، وہ فاسق نہیں، خطا سے بھی نہیں کرتے، غلطی سے ہو گیا یہ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے گناہ کرنے والے کون ہیں؟ ویسے میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہر گناہ آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے، کوئی ریئر کیس ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہوتا ہے کہ ایسے کیسے گناہ ہو جائیں، ورنہ بندے کو پکا پتا ہوتا ہے کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں۔ آپ مسجد سے آنکھیں بند کر کے نکلیں، کسی اور کے جوتے میں پاؤں ڈالیں تو پاؤں کیا بتائے گا؟ جوتا میرا ہے، تو پھر بھی بندے پہن کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا، جو اللہ اور اس کے رسول کا، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے آئی؟ تو سب سے پہلے یہاں سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، تو اصل محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ ایمان پر۔ ایمان، ایمان جو ہے یہ ایک مذاق کا نام ایمان نہیں، قدم قدم پہ ایمان کا امتحان ہے، ہر قدم امتحان ہے۔ آپ یہاں سے نکلیں گے باہر تو ایک امتحان ہے، گھر میں جائیں گے تو ایک امتحان ہے، جاب پہ جائیں گے، نوکری پہ، تو وہاں پہ ایک امتحان ہے، تو بار بار کبھی دنیا، کبھی پیسہ، کبھی طاقت، کبھی عورت، کبھی جائیداد، کبھی ہر چیز چھلانگیں مار کے آگے آ جاتی ہے، تو پھر ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بندہ فیل تو پھر پیچھے، ایمان اپنا جو اس کو تگڑا کرنا۔ فرحہ، اب یہ آگئی بات ہے جی کہ غزوہ عہد نہیں، یہ تبوک، فرحہ یفرحو، فرد کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوشی کو، فرحہ خوش ہوئے، کون خوش ہوئے جی؟ المخلفون، خلفا یخلفو، وہ پیچھے ہوا، خلفا یخلفو، وہ پیچھے ہوتا ہے، کرتا ہے،
پیچھے کرتا ہے، خلف اس نے پیچھے کیا، یخلف وہ پیچھے کرتا ہے. یہ دونوں کیا ہو گئے جی؟ معروف. معروف کا کیا مطلب ہے؟ فاعل کا پتہ ہے. معروف عرف جاننا پہچاننا، اور معروف جس کو پہچان لیا گیا ہو. اس میں فاعل کا ہمیں پتہ ہے، وہ اس نے پیچھے کیا، وہ پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تخلیہ بھی اسی سے، تخلیہ بھی اسی سے جی. ہاں جی. لیکن تخلیہ کے اندر فے نہیں ہے، یاد رکھیے. عربی کے اندر بیسیکلی روٹ ورڈز جو ہے نا، روٹ لیٹرز، ان کا بڑا عمل دخل ہے کہ وہ اس کے اندر تخلیہ باب تفعیل سے آئے گا. خلا یخلو، جیسے پھر خالی کر دینا کسی چیز کو. یہ کہاں پہ استعمال ہوا جی؟ اگر کوئی بندہ بتائے. مکے جس رہنا کی کافرہ کی مکے تو خالی کر دیو، حضور پاک نے فرمایا سی. وہ تو اصل میں یہ جو خلا یخلو استعمال ہوا ہے وہ سورہ یوسف کے اندر. بھائی بیٹھے، انہوں نے کہا جی حضرت یوسف کو اٹھا کے پھینکو کنویں میں. یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ مخلص ہو جائے گی، یعنی آپ کے لیے آ جائے گی اور وہ آگے سے ہٹ جائے گا. یعنی ان کو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی حضرت یعقوب کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم بھی تو ماشاءاللہ بڑے تگڑے جڑے. تو خلف یخلف اس نے پیچھے کیا، اور یخلف وہ پیچھے کرتا ہے، یہ معروف ہے. اور اس کا مجہول کیا بنے گا جی؟ یخلف پیچھے کیا گیا ہوا پیچھے ہوا جی، وہ پیچھے کیا جاتا ہے. اب اس سے کیا بنانا ہے؟ مفعول. فاعل. فاعل تو اس کا بن نہیں سکتا مجہول کا، تو یہ مفعول بنے گا. مخلفن پیچھے کیا گیا. یہ پیچھے کرنے، اگر اس کو بنائے تو یہ فاعل بنے گا. مخلفن پیچھے کرنے والا، اور یہ پیچھے کیا گیا. اب یہاں سے یہ بات میں نے اتنی آپ کو اس لیے سمجھائی ہے، پیچھے کیا گیا پہ غور کریں. یہ ایک ہے پیچھے رہنے والا، یہ رہنے والا نہیں ہے، پیچھے کیا گیا ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیا بتائیں فرق؟ ایک اتفاق ہے پیچھے رہ گیا، اور ایک چیز سوچے سب اسکین ہے پیچھے نہیں. ایک ہے پیچھے رہنے والا. کسی کے پیچھے کدھر گیا؟ دیکھیں پیچھے رہنے والا میں چوائس کس کی ہے؟ رہنے والے کی. پیچھے میں گیا ہی نہیں جی، میں پیچھے رہ گیا، چوائس کس کی ہے؟ میری. پیچھے کیا گیا، چلو پیچھے ہٹ، کسی نے کیا؟ خواہش اس کی ہے؟ اس کی خواہش ہی نہیں ہے. جانا اس کی کوئی مجبوری ہوئی اس پیچھے. ہاں جی، مجبوری نہیں. اس کو اللہ نہیں پیچھے کر دے، چلو پیچھے ہو جاؤ. تم جو آئے نہیں یہاں پہ، اللہ نے نہیں چاہا کہ تم نہیں آؤ، ادھر بیٹھے رہو مدینے کے اندر ہی. منافقوں کا کیا کام ہے جنگ کے اندر؟ ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پہ بھی ان کو پسند نہیں کیا. تو ایمان اگر نہیں ہے تو اللہ نے جنگ میں منافقوں کو نہیں جانے دیا، ایمان کی کمی کی وجہ سے ساتھ نہیں دینے دیا. تو قیامت والے دن اللہ کے نبی کا ساتھ کہاں دینے دیں گے؟ اللہ دینے دے گا. تو مخلفن کا مطلب ہے پیچھے کیا گیا. تو خوش ہوئے مخلفون، واؤ جمع. کون سی جمع؟ فاعل. فاعلی حالت رفع میں. مخلفون پیچھے کیے گئے، پیچھے چھوڑے گئے. فرح المخلفون، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں جو پیچھے کیے گئے، ان کو خوشیاں منا رہے ہیں. کس چیز پہ؟ بمقعدہم، با پر، کس چیز پر؟ مقعدی ہم، با حرف جر. اس نے مقعد کو کیا کر دیا؟ مجرور زیر دے دی. اور مقعدن نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف. یہ مضاف ہے اور اسم ہے، اور اس کے آگے ضمیر ہے، اور یہ مضاف الیہ مرکب اضافی. ترجمہ ایسے کریں گے، وہ خوش ہوئے کس بات پر؟ بمقعدہم، اپنی مقعد بیٹھنے کی
جگہ بیٹھے پر نہ جی جگہ پر یہ اسم مکان ہے. قعدہ یہ جو آپ نماز میں آخر میں بیٹھ جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ. قعدہ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھنا. یقعدو ٹھیک ہے جی. قعدہ یقعدو. اب اس سے وہ بیٹھا وہ بیٹھتا ہے اور اس سے کیا بنانا ہے؟ اسم مکان ظرف بنانا ہے. ظرف کتنی قسم کا ہوتا ہے جی؟ دو. ایک مکان اور ایک زمان. ایک زمانے کا ہوتا ہے صبح شام دوپہر رات، یہ بھی ظرف ہے لیکن وقت کے اعتبار سے ہے. ایک جی مسجد مندر فلاں جگہ گھر، یہ کیا یہ مکان ہے، یہ جگہ کا نام ہے تو اس کو اسم مکان کہتے ہیں. تو یقعد سے یہ مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے. مفعل جیسے قتل سے میں نے آپ کو کیا بتایا جی؟ قتل سے اسم مکان کیا بنے گا؟ اسی وزن پہ بنے گا نا، مقتل. اور پینے سے شرب سے مشرب، اور اس سے آگے بنے گا مقعد، یہ بیٹھنے کی جگہ. مقتل قتل کرنے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، ملب کھیل کا میدان، مقعد بیٹھنے کی جگہ. بمقعدہم وہ خوش ہو گئے جن کو پیچھے چھوڑا گیا ہے، وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ یعنی وہ گھروں پہ یا جو محفلیں لگاتے تھے نا وہ ان پہ وہ خوش ہیں. لوگوں کی عادت ہوتی تھی نا، آج کل تو موبائل ٹی وی آگے گھر سب پیچھے رہ گیا. کہ شام کو 4 بجے کو چوپال چھان لگاتے تھے، 5 بجے جا کے ذرا تھوڑا دن ٹھنڈا ہوا بیٹھے گپے ہانکتے تھے، تو وہ گپے ہانکنے والی جگہوں پہ خوش ہیں. خلافہ پیچھے یا مخالفت دونوں معنی میں آ جائے گا. رسول اللہ ہی، خلافہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی یا کے پیچھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا ان کے پیچھے وہ چلے گئے، یہ پیچھے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں، اس بات پہ یہ بڑے خوش ہیں. ایک چیز پہلی آ گئی ہے، منافق کیا ہے؟ خوش ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اب دوسری چیز آ گئی ہے کرہا کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ لکھا ہوا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہو. وَكَرِهَ وہ ناخوش ہوا، اور كَرِهُ ناخوش ہوئے. ہم ضمیر ہے اس میں مستتر جمع کا، وہ ناخوش ہیں یا انہوں نے ناپسند کیا. کس چیز کو جی؟ کرہو این. اب یہ کرہا وہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے جی. ہم فاعل ہے اور کرہو ناپسند کرنا کیا ہے؟ فعل. اب مفعول ایک پورا جملہ ہے، مفعول جملہ فعلیہ آ رہا ہے. ان کہ کس چیز کو ناپسند کیا؟ ان کہ یجاہدو. ان کا کیا مطلب ہے؟ ان مصدریہ، اس نے عمل کیا اور اس نے اس نون کو ختم کر دیا. یعنی ویسے یہ کیا کرتا ہے؟ منصوب کر دیتا ہے اگر واحد ہو تو، لیکن جمع ہو تو اس کا نون اعرابی اڑا دیتا ہے. این یجاہدو کے یجاہدون جاہدہ، باب مفعلہ، جاہدہ یجاہدو جہادن یا مجاہدہ، وہ جہاد کرنا. یہاں پہ کوشش، دو طرفہ کوشش، ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے ادھر سے بھی، وہ بھی ٹکر کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں. اب دیکھیں ساری دنیا ٹوٹ کے پڑی ہوئی ہے اسلام پر، اسلام کے شاعر پر. ایک آدمی ہے وہ جب موبائل کھولتا ہے تو بے حیائی ہے، جب موبائل کھولتا ہے تو آپ کو وہاں پہ ٹینگے ٹھیکرے مل جائیں گے دین کی تشریح کرنے والے، جو مرضی میں آتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آگے دنیا جنہیں نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا، نہ عربی آتی، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث کی سمجھ ہے، وہ ان کو لائک کیے جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ بڑی بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں. تو نہ اصل سے دوری ہے. تو ایک کوشش، یہ جو باب مفعلہ ہے نا، اس میں دو طرفہ کوشش ہوتی ہے، دو طرفہ.
مقابلہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، ایک مقابلہ ٹائپ کیفیت ہوتی ہے اس میں، ادھر سے بھی کوشش ادھر سے بھی کوشش، ٹھیک ہے جی۔ قتال کا جب قتل کا لفظ آئے گا نا، قتل کا، تو اس کا مطلب ہے یک طرفہ فعل، ایک بندے نے ماری گولی مار دی، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں، ایک بندے نے تلوار سے قتل کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں، لیکن یہ باب مفعلہ میں آئے گا تو یہ بن جائے گا قاتل یقاتل قتالا۔ قتال کیا ہے؟ یہ اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات یہاں تھوڑا سا، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ نیٹ پہ چیزیں چلتی ہیں، تو کہتے ہیں جی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا فیع باغیہ، ایک باغی گروہ نے، تو کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمار آئے تھے اور ان کے مقابلے میں جنگ کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمار شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی یہ فیع باغیہ ہے جس نے قتل کیا ہے۔ تو یاد رکھیے عربی زبان جو سمجھتا ہے بندہ، ایک ہے عام آدمی جسے پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے، تو وہ حضرت معاویہ کے خلاف ہو جائے گا، ہاں جی حدیث میں آ گیا تو یہ تو فیع باغیہ ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں پہ قتال کا لفظ نہیں آیا، قتل کا لفظ آیا ہے۔ مارنے والوں نے یک طرفہ فعل سے ان کو مارا ہے، یک طرفہ فعل سے۔ حضرت عمار ان کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے، جبکہ یہاں حضرت عمار حضرت معاویہ کے خلاف جنگ کر رہے تھے، وہ ان کے خلاف، وہ قتال میں آ جاتی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فیع باغیہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ دو فئتین عظیمتین، دو بہت بڑے اسلامی مسلمانوں کے بڑے گروہوں کی آپس میں صلح کروائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عظیم کا خطاب باغیوں کو دینے والے نہیں۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو عربی زبان کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ تو یجاہدو آیا تو اس کا مطلب یہ ہے دو طرفہ کوشش، ایک کوشش ادھر سے ہو رہی ہے اور ایک کوشش یہ کر رہے ہیں، یعنی ایک آ رہے تھے کیسر، ادھر سے مسلمان جا رہے ہیں، قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے۔ تو این کہ یہ کا مطلب وہ علامت مضارع ہے، یجاہدو کہ وہ جہاد کریں، انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کریں، یجاہدو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ تو بار بار آئے گا بعض عربی کے ساتھ اموالی، با حرف جر تھا، اس نے اموال کو زیر دے دی، اموال نہیں آیا تو یہ مضاف ہو گیا، اور اسم تھا اور ضمیر مرکب اضافی، ترجمہ اس طرح کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ، بِأَمْوَالِهِمْ اور یہ واو کس چیز پہ عطف ہے؟ یہ بھی با پر۔ اس نے کیا کیا جی؟ انفسی، یہ حرف جر تھا، اس نے اس کو بھی مجرور کر دیا، یہ واو اس پہ عطف ہے، انفسی ہم، یہ اسم اور ضمیر مرکب اضافی، یہ مضاف مضاف الیہ، اپنی جانوں کے ساتھ، فی میں سبیل اللہ، فی حرف جر، اس نے سبیل کو زیر دے دی اور سبیل نہیں آیا تو یہ مضاف ہو گیا، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں۔ وَقَرِهُ، وہ پہلا کیا تھا؟ وہ خوشیاں منا رہے ہیں پیچھے بیٹھ رہنے پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اللہ کے رستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ منافقوں نے دو باتیں آ گئیں، اور تیسری بات، یہاں تک تو بات تھی، اب انہوں نے ایک کام اور کیا، وہ خود تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ خود تو ڈوب ہی گئے، لوگوں کو بھی کہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے جی؟ وَقَالُوا، اور قالو انہوں نے کہا، کالا اس نے کہا، اور وہ الف جمع کی علامت ہے، انہوں نے کہا۔ اب منافق کیا کہہ رہے ہیں جی؟ لا تنفروا، لا تنفرون، نفرا
यनफिरु नफर का क्या मतलब है? किसी अहम मकसद के लिए निकलना। एक है वैसे निकलना, एक है किसी अहम मकसद के लिए निकलना। कोई एक टारगेट है, कोई गोल है जिसको अचीव करने के लिए निकल रहे हैं। तो ते का मतलब क्या जी? तुम। अलामत मुजारे है, वो नून था लेकिन नून इसका इराबी नून उड़ गया तो बच गया तनफिरू। तो जो ही नून उड़ा तो हमें पता चला कि ये ला कौन सा लाए नहीं है। तो इसका तर्जुमा हो जाएगा ना, तुम ना निकलो। अब उन्होंने आम मुसलमानों से अपने रिश्तेदार, असल बरादरियां थी ना, ये एक साथ थे, तो किसी का भाई है, किसी का दाद पोतरा है, किसी का मसेर है, किसी का रिश्तेदार है, तो उन्होंने कहा ना निकलो यार, ना निकलो, देखो फसल पकी हुई है, गर्मी देखो कितनी ज्यादा है। तो सियाने लोग थे वो, सियाने लोग ऐसे ही होते हैं, मुलामत करने के दो अंदाज हैं। कला तनफिरू फिल फी में अलहर्री, फी हरफे जर था, इसने हर को ज़ेर दे दी, हर गर्मी, यानी शदीद गर्मी है भाई, ना निकलो मारे जाओगे, गर्मी से तबाही निकल जाएगी। कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें नारू। अब ये मकूला आ गया इसका, कुल के बाद काला यकूलू यकूलूना कुल, इसके बाद जो लाइन आती है वो उसका मफूल होता है, ठीक है। इसमें फाइल क्या है? अंता। आप फरमा दे, फेल क्या है? फरमाना। मफूल पूरे का पूरा जुमला इसका मफूल है। जैसे कालू, इसका मफूल क्या है? ला तनफिरू फिल हर्री, गर्मी में ना निकलो। कुल आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें नारू जहन्नमा। नारुन नहीं आया, नारू आ गया, तो ये क्या है? मुजाफ इलैह। और ये जहन्नमा मुजाफ, नारू मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह। तो मुजाफ इलैह के साथ जेर आती है, तो जहन्नम के साथ जेर क्यों नहीं आई? ये गैर मुनसरिफ, ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है जी। ये मोरब मुनसरिफ नहीं है जो तीन शक्लें बदलता है। तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया, जहन्नम की आग। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें जहन्नम की आग, ये मुब्तदा हो गया, इसका खबर क्या हुई? अशद्दु। अशद्दु क्या है जी? सख्त, शदीद से शदीद। एक है एडजेक्टिव यानी कि सिफत, वो क्या होगा? देखें ना कितनी कितनी सूरतें होती हैं जी। एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। तो अगर एडजेक्टिव हो तो फिर होगा शदीद, और अगर कंपैरेटिव होगा तो इसके साथ मिन का इजाफा कर देंगे कि फलां से ज्यादा शदीद है, और सुपरलेटिव है अशद। जैसे कबीर से अकबर, सगीर से अकबर, हरीस से अहरस, इसी तरह शदीद से अशद्दु, यानी सख्त तरीन है, शदीद तरीन है। नारु जहन्नम अशद्दु, शदीद तरीन है, हर्रन। अब इसकी तमयीज आ गई, जैसे आया था ना पहले सब ईना सतर, तो क्या सतर? मर्रतन, बार। अब यहां पे आ गया शदीद तरीन है, तो क्या शदीद तरीन? किस एतबार से? हर्रन, गर्मी के एतबार से, गर्मी के लिहाज से। अशद्दु हर्रन, यानी गर्मी के एतबार से शदीद तरीन है जहन्नम की आग। तुम्हें कौन सी गर्मी है जिसमें कह ना निकलो? यानी आज यहां अगर नहीं निकलोगे तो आगे जो गर्मी आ रही है उसको फिर सहना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जहन्नम की आग तो कोई बंदा बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह ताला माफ फरमाए। देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़हन में लेकर आए, कोई बड़ा मतलब मुत्तकी बनने की, परहेजगार बनने की जरूरत नहीं होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई थी वो अगर हमारे दिलों में है तो हम इंशाअल्लाह गुनाहों से बच सकते हैं। क्या फरमाया था, किसी को है ज़हन? क्या? नहीं, हाँ ठीक है, आपकी बात आयत तो वही है, लेकिन उसमें जो बात उन्होंने फरमाई थी कि ए अल्लाह अगर तूने मुझे ना बचाया तो मैं इन औरतों की साजिशों का शिकार हो जाऊं। अल्लाह के नबी हैं
انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے بتانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ جب کوئی گناہ سامنے آ جائے کوئی چیز آ جائے منہ کے سامنے بندہ پتا کہ میں اس میں گناہ میں پڑ جاؤں گا تو حضرت یوسف والی دعا مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو نے حضرت یوسف کو عورتوں سے بچا لیا تھا ایسے ہی مجھے اس گناہ سے بچا بس وہ حالات ہی پیدا نہ کر وہ اسباب ہی پیدا نہ کر کے میں گناہ کی طرف جاؤں لو کاش کانو میں دیکھتا ہے یہ یفقہون یہ کا مطلب کیا جی وہ اور واو نون جمع کون سا جمع فاعلی حالت رفع میں فاعلی حالت میں تو یفقہو فے قاف ہا فک اسی سے فقیہ کس چیز کو کہتے ہیں سمجھ بندہ یہ فقہ کی بات فقہ کیا چیز ہے جی ویسے پتہ ہے آپ کو دیکھیں ایک بات سنیں یہ بات آپ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا آپ ان کے ساتھ آئے ان کو چھوڑنے کے لیے اور آپ نے ایک سوال کیا حضرت معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ معاذ فیصلہ کیسے کرو گے گورنر ہو نا تمہارے سامنے معاملات پیش ہوں گے تو کیسے فیصلہ کرو گے انہوں نے کہا فی کتاب اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں وہ بات تمہیں نہ ملی تو پھر سنت رسول ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھیں گے جی حدیث سے دیکھیں گے کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں پہ بھی نہ ملی تو انہوں نے کہا کہ اجتہدو میں اجتہاد کروں گا قرآن اور سنت کی بنیاد پہ اجتہاد کروں گا اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی اب دیکھیں فقہ کیا چیز ہے آج بہت سے لوگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں جی اور یہ جیلم میں ایک آ گیا اس نے کہا جی امام ابو حنیفہ کیا چیز ہے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا اب لوگ از خود چھلانگ مار کے آگے آ جاتے ہیں جی ہم سمجھتے ہیں قرآن کو کہ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں اچھا زیادہ سمجھنے لگے ہو تو یاد رکھیے گا کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث اور ایک ہے امت نے یہاں پہنچنا ہے قرآن و حدیث تک اچھا ایک آدمی ہے اس کو کچھ نہ کچھ عربی تو آنی چاہیے نا جی قرآن سمجھنے کے لیے کہ بالکل کورا ہو حدیث پڑھنی پڑے گی اب ایک دم کو مسئلہ پیش آ گیا نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی ہے تو کدھر جائے ٹکر مارے اپنے دماغ سے دوڑے سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے درایت پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی قرآن کی کون سی آیت اس کے حق میں کون سی مخالف ہے ان کے درمیان کیا چیز نکلتی ہے وہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں پتہ اب کس کے پاس جائے گا فقیہ کے پاس فقہ کو انگلش میں کہتے ہیں جورسپروڈنس پروڈنس دماغ کو کہتے ہیں فہم کو اور جورس کہتے ہیں غوطہ زنی کرنے کو ایسا بندہ جو انتہائی عمیق طور پر کسی بات کی تہ میں جا پہنچتا ہے جس کو ہم تدبر کہتے ہیں انتہائی غور و فکر کرنا انتہائی سمجھ بوجھ کا مالک سمجھنے کے مفہوم میں آتا ہے فقہ یفقہ سمجھنا وہ کانو سمجھ جانے کے مفہوم میں سمجھ جانا اتنا آسان نہیں یہ جو مسلک ہم کہتے ہیں نا مسلک فلاں مسلک حنفی ہے یہ مسلک شافعی ہے یہ مسلک حنبلی ہے یہ مالکی ہے اصل میں اس کے لیے مسلک کا نہیں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب بھی کس کو کہتے ہیں ذہب یذہبو سے مذہب اسم مکان ہے جانے کی جگہ یہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث تک پہنچنے کی جگہ یعنی رستہ فراہم کیا ہے کہ یہاں سے ہو کے قرآن و حدیث تک پہنچو یہ ہم نے سمجھا ہے تم سمجھو نہیں پسند تو خود زور لگا لو اگر اتنا تم سمجھتے ہو قرآن و حدیث کو تو سمجھ چلیں یہ ایک اضافی بات ہو گئی کہ بیسیکلی فقہ کا معنی کیا فقہ یفقہ سمجھ بوجھ لو کانو یفقہون
کاش وہ سب سمجھ جاتے، کاش وہ منافق یہ بات سمجھ جاتے۔ کیا بات سمجھ جاتے جی؟ کیا بات سمجھ جاتے؟ کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے، اس کی گرمی سے سخت اشد، بہت سخت، اور ہم ان کو چھوڑ دیں، منافق گزر کے چلیں گے۔ یہ بات کس نے سمجھنی ہے؟ ہم نے سمجھنی ہے۔ دنیا کی تکلیفیں مستقل نہیں، دنیا کی خوشیاں مستقل نہیں، دنیا کی دولت، دنیا کا کھانا پینا، دنیا کے نام، دنیا کا جاؤ جلال، سب کچھ عارضی ہے، کل ہماری اولاد نے ہم سے لے لینا۔ ابھی چند سال گزرے ہیں تو ہم اپنے والد صاحب سے صبح صبح کہتے تھے پیسے دیں جی، اسکول جانے لگے، پیسے دے دیں کاپیاں لینی ہیں، پیسے دیں جی ہمیں ایک سویٹر لے کے دیں، ہمیں جوتے لے کے دیں جی۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے کہہ رہے ہیں جی پیسے دو، سویٹر لینی ہے جی، بوٹ لینے ہیں، کاپیاں لینی ہیں، فلاں بستہ لے آنا۔ ابھی تھوڑا عرصہ اور گزرے گا، آج جو ہمارے بچے ہیں ان کو ان کے بچے کہہ رہے ہوں گے پیسے دو، کاپیاں لے کے آنی ہیں، بوٹ لے کے آنی ہیں۔ آج ہمارے والدین قبر میں پڑے ہیں، کچھ سالوں بعد ہم بھی قبر میں پڑے ہوں۔ غفور بھائی نے دعا مانگی ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کو بھول ہی گئے، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو اپنے دادا کا پردادا کا پتا، کس سے آگے ہمیں نہیں پتا۔ تو ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس گاؤں کے اندر فلاں فن خان بھی آیا تھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے جو کچھ کیا، دنیا کے لیے جو ہم اپنے یہ کیا تو ہو جائے گا، وہ کر دیا تو یہ ہو جائے گا، ہم دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، صرف دنیا کی خاطر۔ تو یاد رکھیے گا کل جب مر جائیں گے تو پھر دنیا بھی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کہنے لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، رہ جائیں گے ہمارے اعمال۔ تو لہذا اعمال پہ زور دیں، ایسے اعمال ہم کریں، سمجھ جائیں کہ آج اس دنیا کے اندر کیا گیا عمل ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو 1000 دفعہ ہو جائے، ناپسند ہمیں کرتی ہے 100 دفعہ ناپسند کرے، پھپتیاں کستی ہے کسے، گالیاں دیتی ہے دیتی رہے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس کہانی ختم ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جی کہ نون جو ساکن ہوتا ہے اس کا جو مخرج ہے وہ منہ نہیں ہے، نون ساکن کا مخرج منہ، زبان تالو سے ان نہیں لگانی، من نہ، اس کا مخرج ہے ناک، میں یہاں سے نکالا، میں زبان تالو سے لگ گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نون مشدد ادا کر رہے ہیں۔ مثلا میں ابھی آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں من، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں من النار، میں مثال دے رہا ہوں، تو اب یہ نون مشدد آ گیا اس میں ساکن ہے، تو اس میں ہم پڑھیں گے من الناری، زبان کو تالو سے لگا کر، کیونکہ یہ نون ہی ہے، من الناری۔ لیکن اس کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے من، زبان ہوا میں رہے، تالو کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ نہ لگے، من مرتان ایسے پڑھیں، یہ یاد رکھیں اس بات کو۔ 70 مرتان فلن یغفر اللہ لهم فلن یغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الفاسقين
فرح المخلفون فرح المخلفون بمقعدهم بمقعدهم خلاف رسول اللہ. خلاف رسول اللہ اللہ کا لام پتلا پیچھے زیر ہے. خلاف رسول اللہ خلاف رسول اللہ وکرہوا وکرہوا ان یجاہدوا ان یجاہدوا باموالہم باموالہم وانفسہم وانفسہم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ وقالوا وقالوا لا تنفروا لا تنفروا فی الحر فی الحر قل نار جہنم نار جہنم اشد حرا اشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كانوا يفقهون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك ومن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.